لیلۃ القدر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم ہی نے اتارا اس کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، شب قدر بہترین ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح، بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر معاملے کے ساتھ، سلامتی والے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام القدر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، یعنی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 97 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 96 سورتوں کا درس ہم مکمل فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آسانی اور سہولت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے، یعنی مکی دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ 5 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے، پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، سورۃ العلق کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تعلیم کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ انسان کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک انسان وہ ہے جو اللہ کا طاغی، باغی اور سرکش انسان ہے، جو تکذیب کرتا ہے، جو ٹھکرا دیتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو قانون الہی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یقیناً ان دونوں کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ پہلی قسم کا انسان گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا۔ دوسری قسم کے انسان کو اللہ پاک عزت نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اسی مناسبت سے اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ جتنے سجدے ہوں گے اتنا قرب ملے گا. یہ ایک حقیقت ہے، جتنے سجدے ہوں گے اتنا قرب ملے گا. تو اسی اثناء میں ایک بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عبادت کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا، کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار اللہ کی عبادت کی. 1000 مہینے جس کی تقریباً 83 سال بنتے، 83 سال گویا لگاتار اس نے اللہ کی عبادت کی. دن کو جہاد کرتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا. اس کے دن بھی ایسے ہی گزرتے، اس کی راتیں بھی ایسے ہی گزرتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو اپنی عبادت سے جب موازنہ کیا کہ 83 سال یعنی ایک مہینہ تک 1000 مہینہ وہ انسان بالکل اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تو ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. اور میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی اوسط عمر عام طور پر وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور بہت کم ہوں گے وقلیل ما یجوز، بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے تجاوز کریں، 70 سے آگے جائیں گے، 80-90 کی طرف جائیں گے. وہ فرمایا کہ بہت تھوڑے ہوں. عام طور پہ جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان. اب اگر ایک انسان کو 60 سال کی عمر ملتی ہے تو اس میں 30 سال تو اس کے رات کے سونے کے ہی گزر گئے، آدھی زندگی تو اس کی سونے کی گزر گئی، آدھی اس کی جاگنے کی گزر گئی. اور اس میں بھی 10 سال بچپن کے نکال دیں تو پیچھے اس کے صرف 20 سال بچتے. اب 20 سال میں وہ کتنا اللہ کو راضی کر لے گا. ادھر 83 سال تقریباً اس طرح گزرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ذرا سا بھی کمی نہیں آتی. 1000 مہینے جہاد بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جا بھی رہا ہے، اور وہ رات بھر اللہ کو راضی بھی کر رہا ہے. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. جبکہ پچھلی صورت میں بتایا جتنے سجدے ہوں گے اتنا قرب ملے گا، پھر تو وہ آگے نکل گئے. تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں تمہیں ایک رات ایسی دیتا ہوں کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ ہو. اس لیے اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک شب قدر جو ہے یہ صرف اس امت کو ملی ہے، پہلی کسی امتوں کو نہیں ملی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اللہ پاک نے اس کو شب قدر جیسی نعمت عطا فرمائی. اور پھر اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، برابر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر، اس سے بہترین ہے. اور خیر کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی حد نہیں مقرر کی جا سکتی. خیر بہترین ہے. کتنا بہترین ہے اس کو اللہ جانتا ہے، کتنا بہترین ہے. وہ ہر ایک کے اخلاص کے مطابق ہوگا. تو اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا. سب سے بڑی فضیلت اس کی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے ہی اس کو اتارا. کس کو اتارا؟ اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا فرما دیا اس کو اتارا. وہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ بعض چیزیں اتنی عظمت والی، اتنی شان والی ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت ذہن میں ہوتی ہے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اتنا ہی کہیں کہ فلاں
اس چیز کو ہم نے اتارا تو فوراً ذہن میں وہ چیز خود بخود آ جاتی. تو گویا قرآن کریم کا مقام، اللہ کے اس پاک کلام کا ہمارے دل دماغ پہ اتنا اثر ہونا چاہیے کہ نام لیے بغیر بھی کہا جائے کہ اللہ نے اس کو اتارا تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آئے؟ اللہ کا پاک کلام آئے، قرآن کریم آئے. وہ فرمایا ہم ہی نے اتارا، کوئی شک نہیں، تاکید کے ساتھ فرمایا انا انزلناہ، اس کو ہم ہی نے اتارا ہے. اس کو کس کو؟ قرآن کریم کو. فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر. علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کا 2 دفعہ نزول ہوا ہے. ایک نزول اس کا ہوا ہے اکٹھا مکمل قرآن کریم ایک ہی وقت میں، اور وہ ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. لوح محفوظ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے عرش اولا کے قریب، اس لوح محفوظ سے اس دنیا کے آسمان تک قرآن کریم اکٹھا ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے. اور پھر آسمان دنیا سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ تقریباً 23 سالوں کے اندر یہ مکمل ہوا. جتنی ضرورت ہوئی اتنا اللہ پاک نے نازل فرما دیا. یہ بھی ایک فرق ہے پہلی کتابوں کا اور قرآن کریم کا. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اکٹھی مل گئی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں، ہم آپ کو تورات عطا فرما دیتے. 30 دن کے لیے گئے، پھر 40 دن پورے کیے، چلہ وہاں پہ لگایا، اللہ پاک نے تورات عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، ایک ہی دفعہ اکٹھی ان کو انجیل پکڑا دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی، اکٹھی ایک ہی دفعہ ان کو زبور اللہ پاک نے ان کے حوالے وہ فرما دی. لیکن جب باری آئی پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن کریم کے لیے آپ کو نہیں فرمایا گیا کہ آپ غار حرا میں چلے جائیں وہاں آپ کو مل جائے گا، آپ صفا پہ چلے جائیں، آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ کو قرآن کریم مل جائے گا. بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو اس طرح اتارا کہ جہاں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے قرآن کو وہیں بھیج دیا. آپ مکہ میں تھے تو اللہ نے قرآن پاک کو مکہ میں اتار دیا. آپ غار حرا میں تھے اللہ نے قرآن پاک کو وہاں اتار دیا. آپ غار ثور میں تھے اللہ نے وہاں اتار دیا. آپ کہیں بازار میں ہیں، منا میں ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کو وہاں بھیج دیا. آپ مدینہ منورہ میں گئے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین، جہاں جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے قرآن کریم بھی وہاں وہاں آپ کے ساتھ پہنچ گئے. حتیٰ کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے بستر پہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم کو بھی وہیں پر اتارا. تو 23 سال میں تقریباً یہ قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا. لیکن اس کا آغاز علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہوا ہے. جس وقت قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے تو وہ شب قدر میں ہوا ہے. یا جب پورا قرآن کریم آسمان دنیا پہ آیا تو اس رات شب قدر تھی. اس لیے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ مکمل ایک ہی دفعہ شب قدر میں آیا، آگے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، یا اس کا آغاز جو ہے وہ شب قدر میں ہوا، آگے پھر اس کی تکمیل ہوتی رہی. تو قرآن کریم کا نزول شب قدر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ساری کی ساری کتابیں شب قدر کے اندر ہی، ساری کی ساری کتابیں رمضان کے اندر. شب قدر تو اس امت کی خصوصیت ہے، رمضان پہلی امتوں میں بھی تھا. تو ساری کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، سب کتابوں کا نزول اللہ پاک نے رمضان کے اندر رکھا ہے. تو قرآن اور تلاوت کا بھی، رمضان کا اور تلاوت کا بھی بڑا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سفارشی ایسے ہیں
کہ جن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی سفارش اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک فرمایا کہ روزہ یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا ہے، میری سفارش قبول کر اور اس کو معاف کر دے۔ اللہ پاک روزے کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، قبول کر لے گا۔ اور دوسرا فرمایا قرآن کریم یہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی تہجد میں اٹھ کے، کبھی تراویح کے اندر، اور کبھی جو ہے عشاء کی نماز، کبھی مغرب کی نماز، یہ میری تلاوت کرتا اور سنتا تھا، تو اللہ میں نے اس کو جگایا، لہذا میری سفارش قبول کر اور اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کی سفارش کو رد نہیں کریں گے، قبول کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کو خواب میں کئی دفعہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے احمد، اے امام، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کا قرب ملے گا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ بفہم او بلا فہم، قرآن کریم کی تلاوت سمجھ کے کرے یا بغیر سمجھے کرے، اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، قرآن کریم سمجھ کر پڑھو تب بھی اللہ کا قرب ملے گا، بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تب بھی اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ ایسی پاک کلام ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ شب قدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے پھر سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ جیسے کسی کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے نا آپ کو کیا معلوم وہ کتنی عظمتوں والا ہے، پھر اس کی عظمتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی اسی طرح شوق بڑھانے کے لیے فرمایا ما ادراک، آپ کیا جانیں شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر، خود ہی ارشاد فرما دیا کہ شب قدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 مہینے سے بہتر اور افضل ہے۔ یعنی ایک طرف ایک بندہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرے، دوسری طرف ایک بندہ صرف شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے، تو یہ شب قدر میں عبادت کرنے والا 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے سے آگے بڑھ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے اس امت کے لیے اللہ پاک کا خاص اور خصوصی انعام ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، ایک حدیث پاک میں اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دونوں احادیث کے ملانے سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی، 27 کی، 29 کی، ان راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک متعین نہیں ہے، کبھی کوئی ہوگی کبھی کوئی ہوگی۔ بعض علماء فرماتے کہ ایک رات متعین، ان کا رجحان زیادہ تر 27ویں کی طرف جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کی تلاش کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی۔ ایک متعین ہوتی تو پھر یہ کہ بس اس ایک رات کو جاگ لیا، باقی سارا رمضان چھٹی۔ اس لیے بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں
کہ رمضان کی تا کی نہیں جفت راتوں میں بھی ہو سکتی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے رمضان کی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لہذا پورا رمضان ہی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی خاص عبادت. لیکن اس کا یہ تقاضا بھی نہیں کہ صرف رمضان میں عبادت کرے اس کے بعد چھوڑ دیں. مسلسل عبادت اللہ کے ہاں جو بھی انعام ہے وہ تسلسل پہ ہے، پابندی پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خیر العمل ما قل ودیم علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، پابندی کے ساتھ. تھوڑا صدقہ کرے روزانہ کرے، 4 نفل پڑھے روزانہ پڑھے، تھوڑی تلاوت کرے لیکن روزانہ کرے، تھوڑا سا نیک اعمال کریں وہ روزانہ کریں. فرض عبادات تو میرے بھائیوں کسی وقت بھی معاف نہیں، فرض نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں. آپ حضرات دیکھیں اگر انسان جہاد کر رہا ہو کتنا بڑا عمل ہے، دوران جہاد بھی یہ حکم ہے فرض نماز کا وقت ہو جائے تو جہاد کو موقوف کر کے پہلے نماز پڑھی پھر اس کے بعد آگے جہاد کو جاری ہے. جب اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے فرض نمازیں ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے روح اترتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، خصوصیت کی وجہ سے ان کو الگ ذکر کیا. اور بعض مفسرین کرام فرماتے کہ روح ایک اور ہی مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین خاص رحمت کے لیے اس مخلوق کو نازل فرماتے ہیں. تو فرشتوں کے ساتھ یہ مخلوق بھی اترتی. اور یہ فرمایا کہ غروب آفتاب سے شروع ہوں گے، اپنے رب کے حکم سے زمین پہ آئیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور حکم ہوتا ہے جہاں بھی کوئی بندہ یا کوئی بندی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کھڑا بیٹھا لیٹا، اس کو جا کر سلام بھی کرو، اس کی دعاؤں پہ آمین بھی کہو. اور فرمایا کہ فرشتے پھر ان پر رحمت بھیجتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں. کتنی بڑی برکتیں اور سعادتیں ملتی ہیں اس رات میں اس بندے کو جو غافل نہ ہو. اور علماء نے لکھا ہے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اس رات کی برکات سے بھی محروم رہتے ہیں. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایک وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اور ایک وہ شخص جو خواہ مخواہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت کینہ اور بغض رکھتا ہو. ایسے لوگ اس رات کی خیر و برکت سے بھی محروم رہتے ہیں، فرشتوں کے سلام سے بھی محروم. اگر کوئی بندہ اس رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، درمیانی حصے میں گناہ کا کام نہ کرے تو اللہ پاک اس کو بھی پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتب میں موجود ہے. فرمایا کہ یہ رات مسلسل انسانوں پر رحمت برستی رہتی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے سے مراد یا تو انسان جس بھی عبادت میں مشغول ہے، یا ہر معاملے سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات میں انسانوں کے جو تقدیر ہوتی ہے پورے سال میں کس نے کیا کرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کی شادی ہوگی، کون حج پہ جائے گا، یہ سب اس رات میں طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک اس رات میں ہمارے لیے بھی اچھائیوں کے فیصلے فرماتے. تو اس لیے اس رات کو فرمایا من کل امر، ہر معاملہ طے ہوتا ہے. اور فرمایا سلام، سلامتی ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ رات کے کسی ایک وقت میں ہوا، بلکہ غروب آفتاب سے شروع ہوگا، صبح صادق کے طلوع تک مسلسل اللہ کی رحمت برستی.
اللہ پاک مجھے آپ کو اس قدر والی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے اس کو قدر دو وجہ سے کہتے، ایک تو اس لیے کہ اس رات کی قدر بہت عزت، جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کی بڑی قدر ہے یا فلاں کی قدر کرو یا، تو اس رات کی بڑی قدر ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی انسان اگر بے قدرہ بھی ہو تو وہ توبہ کر کے قدر والا بن جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقدیر، ہر انسان کی سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس رات کی عظمتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔